السلام علیکم، اسٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید. آپ کے ساتھ میں ہوں عائشہ بخش. نواز شریف کی قیادت میں آج مسلم لیگ نون کے اجلاس میں انتخابی مہم کو لے کر بڑے فیصلے کیے گئے ہیں. نون لیگ کی ٹکٹ پر انتخاب لڑنے والے خواہش مندوں سے 10 نومبر تک درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں. نون لیگ اپنے مرکزی اور صوبائی پارلیمانی بورڈ الیکشن سیل قائم کرے گی. نون لیگ میں عرفان صدیقی کی سربراہی میں منشور کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے. یہ منشور کمیٹی مختلف شعبہ جات کے ماہرین کے ساتھ رابطہ کرے گی. نواز شریف انتخابی مہم کے لیے 4 صوبوں کا دورہ کریں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2017 میں نون لیگ سے لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی. اب یہ لیول پلینگ فیلڈ اسے واپس مل رہی ہے. نواز شریف کو 2017 میں سازش کے ذریعے منصب سے جدا کیا گیا. نواز شریف نے ملک کو لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی سے نجات دلائی. مسلم لیگ نون کے آج کے اجلاس اور احسن اقبال کی بات چیت سے واضح ہو رہا ہے کہ انتخابی مہم میں نون لیگ کا انحصار کسی منشور، مینیفیسٹو یا پروگرام سے زیادہ نواز شریف پر ہی ہوگا. ہر سیاسی جماعت کی طرح مسلم لیگ نون کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مقبول لیڈر کو ہی سامنے رکھ کر انتخابی مہم چلائے. مگر نون لیگ نواز شریف پر بھرپور انحصار کرنے کے باوجود بھی بہت سے سیاسی چیلنجز کا شکار رہے گی. نواز شریف کی کرشماتی شخصیت اور کراؤڈ پلر لیڈر ہونے کے باوجود نون لیگ کے لیے اپنی 16 ماہ کی کارکردگی کو عوام کے سامنے ڈیفینڈ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا. 2002 کے بعد سے اب جنوری 2024 میں ہونے والے انتخابات 5ویں عام انتخابات ہوں گے. مگر یہ دوسرے ایسے عام انتخابات ہوں گے جن میں نواز شریف کو انتخابی مہم میں مستقبل کے وزیر اعظم کے طور پر پیش کر کے نون لیگ انتخابی دنگل میں اترے گی. 2013 میں تو نواز شریف نے پیپلز پارٹی کی 5 سالہ بری کارکردگی کو بنیاد بنا کر کامیابی حاصل کر لی تھی. مگر اب کی بار کیا نواز شریف اپنے بھائی کی 16 ماہ کی حکومتی کارکردگی کا بوجھ اٹھا کر نون لیگ کو کامیابی دلوا پائیں گے؟ سب سے بڑا معاملہ، مسئلہ یا چیلنج کیا رہے گا؟ اسی پر گفتگو کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں. پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، ابصار عالم، شہزاد چودھری اور افتخار احمد. آپ چاروں کا بہت شکریہ. پروگرام کا پہلا سوال، نون لیگ کا انتخابی مہم کا اعلان. نواز شریف 6 سال بعد سیاسی میدان میں. نواز شریف کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ معیشت، نظام انصاف میں اصلاحات، اداروں سے تعلقات، سیاسی حریفوں کی سیاست یا پھر کچھ اور؟ مطلب آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا معاملہ لگتا ہے جو زیادہ بڑا چیلنج بن جائے گا تو آپ وہ بھی ہمارے سامنے وہ زاویہ، وہ معاملہ بھی رکھ سکتے ہیں. حسن نثار صاحب، آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب جب 6 سال بعد سیاسی میدان میں آ رہے ہیں، زمینی حقیقت بہت بدلی ہے، حالات بہت بدلے ہیں، لوگوں کی اپروچ اور سوچ بہت بدلی ہے. سب سے بڑا چیلنج کیا سامنے رہے گا مسلم لیگ نون کے قائد کے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو لمس میں پرائم منسٹر کے ساتھ ہوا، دس از دا جنریشن یو آر گوئنگ ٹو فیس. خیر، یہ ایک اضافی جملہ ہے. آپ کا جو سوال ہے یہ سوال نہیں، لطیفہ ہے. نواز شریف، گورننس اور چیلنجز. ذرا نواز شریف کو ذہن میں تو لائیں. میرے ہوتے روٹی 4 روپے کی تھی، ایٹم بم میں نے بنایا، اتفاق فاؤنڈری. کیا دیکھو، بات سنو. 4 بار وزیر اعظم، چونکہ وزیر اعظم چوتھی بار بھی نواز شریف ہی تھے. شہباز شریف تو ہمیں چاکا چوکا ہی بیچارہ. بار بار پنجاب، نتیجہ صفر بنی. اس وقت پنجاب کی سب سے بڑی لائبلٹی اور عذاب اورنج ٹرین ہے. یہ ان کی اوقات ہے. دوسری بات یہ کہ جو چیلنجز آپ نے گنوائے، مجھے پتا ہے آپ میں سے کوئی بھی مجھ سے ایگری نہیں کرے گا اور میں چاہتا بھی نہیں. دوسری بات یہ کہ جو چیلنجز عائشہ آپ نے گنوائے، یہ چیلنجز ہے ہی نہیں. اچھا، یہ تو صرف اصل چیلنج کے گندے انڈے اور آوارہ بچے ہیں. کمال کی بات ہے. میں جنرلی، میں اس لیے نہیں کہ میرے دوست احباب اور چینل سے میں وابستہ ہوں، قطعاً نہیں. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اس طرح کے پروگرام میں اس سے بہتر لوگ ہوتے ہیں. لیکن میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں یہ کوئی چیلنج نہیں ہے ان میں سے جو آپ نے گنوائے. معیشت یہ چیلنج ہے، نظام انصاف کو چیلنج ہے، یہ اصلاحات، اداروں میں تعلق.
सवाल ही नहीं पैदा हसन होता। साहब, कतई कलामी की Challenge माजरत, is आपकी something नजर very में जो different. चैलेंज है वो कहिए, और ये कैसे चैलेंज नहीं है? ये मईशत तो सवालिया निशान रही पिछले इनकी हुकूमत के, शहबाज अच्छा, शरीफ साहब चलें। ने जो हुकूमत चलाई। ओके। निजाम इंसाफ तो मैंने- बुनियादी मैंने बात है कोई जो आप- हर जमात जिस पे सवाल उठाती ओ है। भाई बात सुने ना, डोंट क्लिशेस की में बात ना करेंगे, जान साहब नहीं तो फलानी है टमगानी, अब बंद करें। मैंने तो कोई आपको अर्जी नहीं भिजवाई कि आप मेरे साथ एग्री करें। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। इनके फरिश्तों को भी नहीं पता, पाकिस्तान में एक आदमी ऐसा नहीं है जितने टटपुंजियों के बयान छपते हैं जिनमें मैंने कभी ये देखा हो, मैं कसमन कह रहा हूं कि इन्होंने असल बात सही नब्ज पे हाथ रखा हो। कुछ भी नहीं है ये। मैंने कहा ये असल चैलेंज के गंदे अंडे और आवारा बच्चे हैं। बर्बाद मईशत, मज़ाक खेज अदालती निज़ाम आपका, इदारों से ताल्लुकात, छिछोरों का क्या ताल्लुकात होने। इट्स अ बंच ऑफ बेनिफिशरीज। खत्म, इससे आगे नहीं। असल प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान का वो छोड़ो। नहीं सर, वो बताना पड़ेगा। आप जब इनमें कुछ चैलेंज नहीं मान रहे तो वो असल चैलेंज बताएं क्या है? मैंने आपको नहीं ना अच्छा, आप वो बताना नहीं चाहते इस तरह हैं? के प्रोग्राम इस तरह की हाँ मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा ठीक ओके। है, ये चैलेंज ठेका नहीं नहीं है, लिया हुआ। पर वो आप वो चैलेंज नहीं बता उल्टे रहे। भी लटक जाएं कुछ नहीं, ठीक है। कुछ नहीं होना। अल्लाह आप सबको सेहत जिंदगी दे। 2 साल 4 साल बाद देखें वही रोना होगा। वो कख भी ठीक नहीं होना। मजीद बर्बादी उसकी वजह है कि असल चैलेंज क्या है वो नहीं जानता। ये टटपूंजिए जब जानते ही नहीं है तो फिर उस पे काम भी इनके नहीं कर सकते फरिश्तों और को भी समझ नहीं भी नहीं पता। सकते हैं, और आप बताना नहीं चाह रहे। हाँ मैं नहीं बताना चाह रहा। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी एंड टाइम। आगे चलें, चलें हम खुद ही फिगर आउट करते हैं। इफ्तिखार साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। नून लीग ने आज जब बाहर आके बताया इस बड़े इजलास से उनका तमाम हलकों से अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। इलेक्शन जाहिर बात है सर पर है, हर सियासी जमात मिल रही है दूसरी सियासी जमातों से जहां मुमकिन इत्तेहाद हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी, JUI, MQM, बलोच कॉन्फ्रेंस जमातें, GDS समेत। क्या नून लीग इन सब से इत्तेहाद के बगैर अकेले, यानी कि बगैर किसी इत्तेहाद के तमाम हलकों पे खुद से लड़ने की सकत रखती है? इससे पहले कि मैं आपके इन सवाल के जवाब दूँ, एक्सप्रेशन की आज़ादी का सहारा लेते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म से जो तरीका गुफ्तगू इस्तेमाल किया गया वो वैसा ही था जैसा कि कोई अपने वालिद को कहे तू मेरी माँ का कसम है। आइए आपके सवाल के जवाब की तरफ। जी देखें, चैलेंजेस बड़े हैं। उसकी वजह यह है कि जो इक़्तिसादी सूरत हाल है वो बहुत ही बुरी हो गई है। हमारे जैसे लोग जो मिडिल क्लास के थे, हमारे घरों में बास का 3 वक्त खाना पकता था। हम 3 वक्त से 2 वक्त पे आ गए। कभी कभार हमारे घरों में फल भी आ जाता था हफ्ते में 2-1 दफ़ा। अब 1 दफ़ा ही आ जाए तो हम समझते हैं बहुत कमाल की बात हो गई है। इतवार के इतवार हम घर से बाहर का खाना मंगवा लेते थे, ये हलवा पूड़ियाँ वगैरह जो बिकती हैं, लेकिन अब सोचना पड़ता है कि क्या अफोर्ड कर सकते हैं उसको जाके ख़रीदना, उनकी कीमत और जो पेट्रोल ख़र्च होगा उसका खर्चा। हालात ख़राब हैं, इक़्तिसादी तौर पे बहुत ही बुरे सूरत हाल से हम गुज़र रहे हैं। 10 नवंबर तक उन्होंने दरख्वास्तें तलब की हैं और दरख्वास्तें तलब करने के बाद जब हमें उनकी तफसील हमें पता लगेगी तो आधा इलेक्शन उस दिन तय हो जाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को अपने अंदर टिकटों के हवाले से शदीद कशीदगी का सामना करना पड़ रहा है। देखना यह है कि पार्टी क़यादत उस कशीदगी को कैसे रिज़ॉल्व करती है। जब उसको कर लेगी रिज़ॉल्व तो फिर हम बात करेंगे कि निज़ाम इंसाफ में वो क्या कहते हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के बारे में वो क्या कहते हैं। जहाँ तक सियासी हरीफों की सियासत की बात है उसके बारे में मेरे ख़्याल है उन्होंने प्रिंसिपल एक डिसीजन कर लिया है कि शायद उनके साथ कोई टकराव नहीं लेना, और ये बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो छोटी मोटी झड़पें जारी हैं ये भी ख़त्म हो जाएं जल्द। आइंदा का पाकिस्तान हर सियासी जमात से ये तवक्को करता है कि वो बराए मेहरबानी आवाम के लिए कुछ फ़ैसले करें, और जब फ़ैसले करें तो मुझे वजह भी बताएं कि उन फ़ैसलों पे अमल दरामद कैसे होगा। मसलन ये तजवीज़ कि
40,000 प्राइमरी स्कूलों में से 10,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर देने, बहुत बड़ी बात है। ये इस पार्टी को बताना पड़ेगा कि इस पॉलिसी के बारे में ये क्या कहते हैं, क्योंकि मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे देहातों में रहने वाले बच्चे तो अफोर्ड नहीं कर सकते अगर उनके स्कूल उनसे छीन लिए जाएँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इसका ये क्या करेंगे। मुझे ये बताएं कि जो सकत इक़्तिसादिया तबाह बर्बाद हुई उसमें इनका कितना कसूर था, खुल के बात करें, और इनको विरसे में कितना मिला, बिल्कुल मतलब तकसीम करके बताएं। जिस तरह इश्तिहार देंगे ना अपनी खूबसूरती का, उस तरह ये इश्तिहार भी दें, और ताकि मुझे पता तो लगे हुआ क्या है। ये सब चीज़ें छुपा के रखने से बात अब नहीं बनेगी। आइंदा की पॉलिटिक्स बड़ी क्रूल किस्म की पॉलिटिक्स है, सही, और माफ़ी नहीं मिलेगी। तो आइए हम बात करें, ये जो निज़ाम इंसाफ में बेहतरी की है, इस्लाहात की बात करें। और इस्लाहात, अब पहले मुझे ये बताएं कि जो 2018 में इन्होंने जो मंशूर दिया था उसका क्या बना। वो कहेंगे ना कि हमारे पास इक़्तिदार नहीं था। भाई इक़्तिदार नहीं था तो असेंबली में तो गए थे आप, कौमी असेंबली में आपने उस मंशूर को सामने रखते हुए क्या कारकर्दगी थी आपकी। सूबों में भी माशाल्लाह, पंजाब के सूबे में आपके पास अच्छी खासी अक्सरियत थी। तो जो मंशूर आपने मुझे 2018 में दिया था, उसमें उस मंशूर की खातिर आपने कौन सी कोशिशें की, भला वो कोशिशें कामयाब हुई या नाकाम हुई वो बात की बहस है, क्योंकि आपके पास नंबर नहीं थे ना जीतने के लिए। लेकिन आपकी नीयत का तो मुझे पता लग जाता। और ये कहना कि आप दबाव के तहत थे, आप गिरफ्तार हो रहे थे, आप जेलों में जा रहे थे, ये भी सियासत के अंदर होता है। इफ्तिखार साहब, मईशत बड़ा चैलेंज है। और एक मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने गुफ्तगू के दरमियान अंदरूनी कशीदगी की बात की। जब मामला कहा यह जाता था, जब पहले नवाज शरीफ साहब मौजूद नहीं थे, कि कायद मौजूद नहीं है तो नीचे आपस में गिरफ्त रहते हैं। कशीदगी आपने किस एंगल से कहा? वो कशीदगी जो आप कह रहे हैं वो कशीदगी नहीं है। कशीदगी होती है हर हलके में पार्टी का टिकट देते वक्त धड़े होते हैं। हर धड़े की ख्वाहिश होती है उसको पार्टी का टिकट मिल जाए। अब जैसे ही ये 10 नवंबर को कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे, मैंने आपको बताया ना कि कुछ दिनों के अंदर आधा इलेक्शन तो हमें पता लग जाएगा कि टिकट कहाँ जाए। और फिर जहाँ टिकट नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर कशीदगी तो पैदा होगी ना, ये नेचुरल है। और मेरा ये ख्याल है, आई डोंट नो मुझे क्यों फीलिंग हो रही है कि इस दफ़ा टिकट बहुत मुख्तलिफ लोगों को दिए जाएंगे। और शायद पुराने लोगों में से काफ़ी लोगों को टिकट ना मिल पाए। पुराने लोगों में से शायद टिकट ना मिल पाए। शहजाद साहब, आपकी तरफ आऊंगी। एक तो वही बुनियादी सवाल कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा। एक जुमला बोला एहसन इकबाल साहब ने गुफ्तगू करते हुए, जब उनसे सवालात होते थे। 2017 में नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई, अब उसे वापस मिल रही है। एक तजर्बाकार सियासतदान होने के नाते एहसन इकबाल साहब नहीं चाहेंगे कि अब की बार ये लेवल प्लेइंग फील्ड किसी से भी ना छीनी जाए? मेरा लेवल प्लेइंग फील्ड से उनकी मुराद और है, वो कानून के जो पलड़े हैं ना दोनों, उनके बराबरी की बात है। तो उसकी तरफ ज़्यादा उनका वो है। देखिए, जहां आपने जो लिस्ट ऑफ चैलेंजेस हमें बना के दी है सवाल के अंदर, ये तो असल में काम है। ये हर वो शख्स जो कि वजारत उज़्मा पे बैठना चाहता है या बैठेगा, ये उसके काम है। तो काम की तो तनख्वाह मिलती है, काम के लिए आपको अपॉइंट किया जाता है, काम के लिए आपको चुना जाता है, काम के लिए आपको काम करना पड़ता है। तो ये तो काम है। तो काम चैलेंज नहीं हुआ करता, काम तो जिम्मेदारी हुआ करती है। पहली बात तो ये हो गई। चैलेंज क्या है असल में? चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि हाइब्रिड निज़ाम था जो कि कहा जाता है 2018 के बाद अब तक चला, यानी चलता आया 3-4 साल, 3.5 साल, जितना भी चला, हाइब्रिड इसको कहा गया। कल मुशाहिद हुसैन की गुफ्तगू में सुन रहा था एक चैनल के ऊपर, उसने कहा कि जो अब चल रहा है या जो चलने जा रहा है, इसको हाइब्रिड प्लस कहा जा रहा है और कहा जाएगा हाइब्रिड प्लस। तो चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं जब हुकूमत में, तो सबसे पहले ये कि वो एक सियासी निज़ाम को किस तरीके से ये हाइब्रिड की जो इल्लत है, इससे किस तरह बचा पाएंगे, ये किस तरह मुमकिन होगा। लेकिन अगर वो आए ही उन बैसाखियों के सहारे हैं तो उस इल्लत से निकलते निकलते भी वक्त लगेगा। या तो इमरान खान वाला मसला उनको संभालना पड़ेगा कि जब वो ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप के बाद किस किस्म का तनाव आता है, और या फिर ये है कि अपनी सुपीरियर स्किल जैसे कहते हैं, पॉलिटिकल स्किल, उसके साथ ये अपना जो पॉलिटिकल सियासी इकाई है उसको ज़ैगम साहब पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं, मैं पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट कहता हूं। लेकिन एक सियासी निज़ाम की जो बुनियाद होती है वो किस तरीके से वो उसको तश्कील दे पाएंगे कि वो हम ये कह सकें कि हमारा सियासी निज़ाम अब एक नॉर्मल सियासी निज़ाम हो चुका है। बेशक इसमें वक्त लगेगा, एकदम से होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप आए हैं उससे
نکلتے نکلتے وقت لگے گا آپ کو، لیکن آپ کی جبلت، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا جو طریقہ کار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مقصد کہ میں نے اس ملک کو اور اس سیاسی نظام کو نارملائز کرنا ہے، اس ملک کو نارمل ملک بنانا ہے. سب سے پہلے جب جہاں پہ یہ ہوگا، پارلیمنٹ کام کرے گی، کیبنٹ کام کرے گی، وزیر اعظم کام کرے گا، تو یہ ضروری چیزیں ہوں گی. دوسری بات، ہمارا پولیٹیکل کلچر، ان کو بھی پتہ ہے اس چیز کا، اتنا کمپرومائز ہو چکا ہوا ہے کہ آج کھلے عام بات ہو رہی ہے کہ آنے والا نظام ہائیبرڈ پلس ہے. یعنی اس حد تک کمپرومائز اور کرپٹڈ ہے پولیٹیکل سسٹم. اس نے آپ کے انصاف کے نظام کو بھی اوپر بھی حاوی ہو چکا ہوا ہے. انصاف کا نظام اگر نارمل بھی کام کر رہا ہے تو اس وقت ہر شخص اس کو ایک سیاسی اینگل سے دیکھ رہا ہے. اور اگلے سوال میں آپ کے جواب جب ہم جائیں گے تو اس کے اندر یہ ذکر آئے گا. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ کمپرومائز ہو رہا ہے اس نظام، کم از کم پرسیپشنز کے اندر، اور شاید ہو بھی رہا ہو. دوسری بات اور فائنل بات میں کہوں گا، نواز شریف صاحب کے پاس اگر ول ہے، اگر جان ہے، اگر انرجی ہے، تو پھر وزارت عظمیٰ کا عہدہ لیں، کیونکہ یہ 90s والی یا 2013 سے 18 17 والی یہ وزارت عظمیٰ نہیں ہے. اس کا حسن صاحب نے اشارہ دیا کہ لمس کے اندر جو ہوا، یہ ہلکی سی ایک جھلک ہے کہ جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے کتنی تبدیل ہو چکی ہوئی ہے. تو آپ کو ہاتھ گندے کرنے پڑیں گے، ہاتھوں سے کام کرنا پڑے گا، اشاروں سے اور کنایوں سے، اور ساکھدار کو کہنا پڑے گا کہ نہیں میں تمہیں ہٹا رہا ہوں، یو آر ناٹ فٹ فار دا جاب. اگر ہمت ہے یہ سب کچھ کرنے کی اور کہنے کی، جب معاملات اس طریقے سے نہیں آ رہے، تو میاں صاحب پھر اگر نہیں ہیں تو پھر سکون کی زندگی گزاریں، کسی اور کو یہ کام کرنے دیں، اپنی پارٹی کے کسی آدمی کو، اپنی پارٹی کے جو کہ کچھ انرجی اور پاور لے کے آئے تاکہ وہ یہ کام مطلب کنگ کی بجائے کنگ میکر. شہزاد صاحب ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی. آپ نے بیساکھیوں کی بات کی، پھر آپ نے تاثر کی بات کی پولیٹیکل کلچر کے اندر. سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف کو ایفرٹ کرنا پڑے گی کہ اس تاثر کو ختم کرنے کی یا اس تاثر سے نکلنے کی، جس کو آپ ہائیبرڈ پلس کہہ رہے ہیں، یا ضرورت نہیں ہے اس پر کام کرنے کی؟ بغیر لڑائی کیے اگر لڑیں گے تو پھر دو سائڈیں لڑتی ہیں نا، بھڑتے ہیں تو پھر دونوں سائڈیں بھڑتی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں لڑوں گا لیکن تم نہیں لڑو گے میرے ساتھ. اگر لڑنا ہے تو پھر دوسری سائڈ بھی لڑے گی، اور جب لڑتے ہیں تو پھر دونوں طرف نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ میں نے اس لیے کہا پولیٹیکل حکمت، 4 دفعہ کے وزیر اعظم 4تھی دفعہ بننے جا رہے ہیں، تو اگر ان کے پاس پولیٹیکل حکمت نہیں ہے تو پھر اور کس کے پاس ہے؟ تو پولیٹیکل حکمت لے کے چلنی ہے. اور سب سے بڑی بات ہمیشہ کہتا ہے، دوبارہ کہہ دیتا ہوں، پرفارمنس آپ کو ڈٹرمن کرے گی، اسٹیبلش کرے گی کہ آپ واقعی. لیکن اگر ان کا پاس دیکھ لو تو انہوں نے تو ہاتھ کبھی آج تک گندے نہیں کیے، ہاتھ گندے نہیں کیے انہوں نے. ٹھیک ہو گیا. تو بے شک وہ ان کی اپیل ہوگی، ان کو ووٹ بینک ہوگا، ان کو شاید الیکشن جتا بھی دیں پارٹی میں، کوئی حرج نہیں ہے. کسی ایسے قابل بچے کو، کسی کا ایسے قابل ریپرزینٹیٹو کو لے آئے سامنے جو کہ یہ کام کر سکے، پاکستان کو اس منجدار سے نکال سکے. ٹھیک ہے. ابصار صاحب آپ کی جانب آئیں گے. وہی سوال ہے، لیکن ابھی جو بات ہوئی جان ہے، ول ہے، انرجی ہے، تو پرائم منسٹر شپ کی طرف بڑھنا چاہیے، ورنہ کنگ میکر ہونا بھی بہتر ہے. آپ کے خیال میں کتنی بڑی ایفرٹ لگانی پڑے گی؟ ظاہری بات ایک طویل عرصے کے بعد وہ خود اپنے لوگوں اور پھر اپنے ووٹرز تک پہنچیں گے. دیکھیں، اب آپ نے کہا ہے کہ میں اب شہزاد چودھری صاحب نے جو کہا اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، آپ نے سوال وہیں سے پوچھا ہے. لیکن جو دوسری بات ہے کہ 10 سال بعد جو ہے وہ نواز شریف الیکشن مہم میں حصہ لیں گے، اور اس 10 سالوں میں میرا اندازاً میں بتا رہا ہوں، مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتا، کوئی 4 کروڑ نوجوان ووٹرز جو ہیں وہ ایڈ ہوئے ہیں. ان ووٹرز کے پاس کوئی امید نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مستقبل کا راستہ نہیں ہے. ان ووٹرز کو امید کیسے دلائی جائے گی؟ ان ووٹرز کو مستقبل میں جو ان کے مسائل ہیں جو آج وہ فیس کر رہے ہیں اور مستقبل میں جو ہونے ہیں، اس کے سولوشن کیا دیے جائیں گے؟ نواز شریف کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، ایک امید اس نوجوان نسل کو دینا، اور ایک سولوشنز دینا ان مسائل کا جو حقیقی مسائل ہیں اس ملک میں. ظاہر ہے سارے مسائل تو نہیں حل ہو سکیں گے، لیکن کچھ راستے پہ تو چلا جا سکتا ہے. وہ کیسے چلا جائے گا، اس کا کانکریٹ پروگرام کیا ہے، وہ دینا پڑے گا. اور وہ نوجوان نسل کا ذکر میں نے صرف پچھلے 10 سال کی کیا ہے نا، لیکن پچھلے 15-20 سال سے ایک نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے مسلسل، جس کا ہم نے مشاہدہ کیا کل لمس کے اسٹوڈنٹس کے سوالات کی قابلیت سے اور ان کے کھوکھلے پن سے. اور میں حیران ہوں کہ ایک مسخرہ پرنسپل گورنمنٹ کالج لاہور میں بٹھایا
جس سے گورنمنٹ کالج لاہور کی ایک تاریخ تھی وہ تباہ ہو گئی، اور کچھ مسخرے ٹی وی چینلز پہ بٹھا دیے جنہوں نے پچھلے 11-12 سال میں جو نوجوان نسل تھی اس کو صرف گالی سکھائی، اس کو جذباتیت سکھائی، اس کو گریبان پہ ہاتھ ڈالنا سکھایا، اس کو کہا کہ گالی نکالو، اور جو سب سے زیادہ بہتر مداری تماشا دکھا سکتا ہے، لفاظی کر سکتا ہے، اس کے پیچھے چل کے سب کو گالی نکالو۔ لمز اور ایچسن بتائیں کتنے سائنسدان انہوں نے پچھلے 20-50 سال میں اس ملک کو دیے ہیں یا دنیا کو دیے ہیں، گنوائیں۔ لمز اس ملک کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، اس ملک کی اس کرپٹ اشرافیہ کو تو شاید وہ ریپرزینٹ کرتا ہو جن کے مفادات اس متعصبانہ اور ظالم اور بے انصاف نظام سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جائیں ذرا ڈیرہ غازی خان، جائیں کوئٹہ، جائیں کراچی، جائیں پشاور، اور جا کے ان یونیورسٹیز کے بلوچ اور پشتون اور پنجابی طلباء سے پوچھیں، گورنمنٹ کالج لائل پور جائیں، ان بچوں کے بھی جا کے خوابوں کا پتہ کریں، ان کے سوالات بھی دیکھیں، ان کی قابلیت بھی دیکھیں۔ ان کے باپوں کے پاس لمبی لمبی گاڑیاں نہیں ہیں، وہ 4 پینشنیں نہیں ان کے باپ لیتے، ان کے باپ بیوروکریٹس ریٹائرڈ نہیں یا کرپٹ بزنس مین نہیں ہیں جو ٹیکس چوری کرتے ہوں یا قبضہ گروپوں کے مالکان ہوں یا ٹیکس ٹائم ملیں لگائی ہوں یا نسل در نسل اس قوم کے انڈسٹریلسٹ بنے ہوں اور اپنے خاندان کو بنائے جا رہے ہوں، اور ایک انہوں نے یونیورسٹی بنا کے اپنے کلیکٹیو گلٹ کا علاج کر دیا ہو۔ ان کالجز میں جا کے دیکھیں ان بچوں کے خواب کیا ہیں، ان کے لیے اورنج ٹرین کیا ہے، ان کے لیے ایئر کنڈیشن بس پبلک ٹرانسپورٹ کیا ہے، درست جا کے پوچھیں۔ ہم تو اپنی مرسیڈیز کار میں اور لینڈ کروزر میں بیٹھ کے، اور 4 کنال کے گھر میں ہمارا 2 کنال کا تو لان ہوتا ہے، ہمیں کیا پتا ایئر کنڈیشن بس میں۔ درست کہہ رہے ہیں، ہمارے نگران وزیر اعظم ہو یا کوئی اور وزیر اعظم، ان کو بھی بڑے اداروں سے چھوٹے اداروں تک جانا چاہیے، مگر آپ بات کر رہے ہیں کہ نوجوان ووٹر کو امید کیسے دلائیں گے، آپ اس کو ایک چیلنج کے طور پر، اور پھر آپ حوالے بھی ساتھ رکھ رہے ہیں، تو کیا ابھی اوپر گفتگو امید جس وقت تک سر کیوں نہیں دلائی جس جا وقت تک یہ ٹی وی چینل ان کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیں کاکڑ کے ساتھ کیا ہوا، یہ ٹی وی چینل پہ بیٹھے دانشور بتائیں نا قمر باجوہ کے ساتھ کیا کیا تھا یونیورسٹی میں اسی لمپس میں، کیوں نہیں بتاتے، کیوں نہیں بولتے؟ اور یونیورسٹیز میں قمر باجوہ جائیں نا، ذرا کوئی اور چلا جائے وہاں پہ کسی اور یونیورسٹی میں جائیں، بلوچستان کی یونیورسٹی میں، اور لائیو دکھائیں۔ یہ آسان ہے صرف کہ آپ سویلینز کو کہہ دیں نواز شریف آئے گا اسے لگ پتہ جائے گا، عمران خان آئے گا اسے لگ پتہ جائے گا، زرداری آئے گا اسے لگ پتہ جائے گا، بلاول آئے گا لگ پتہ جائے گا، کیونکہ وہ عوام میں رہتے ہیں نا، وہ عوام کی باتیں روزانہ سنتے ہیں، ہم ان پہ لگے رہتے ہیں، ہم بچوں کو بھرتے رہتے ہیں، اور بچے بھی کون سے، ایلیٹ کے بچوں کو، صرف ایلیٹ کے بچوں کو، اور لوگوں کے بھی جا کے قائد اعظم یونیورسٹی میں کر لینا آگے اسلام آباد میں تو دور کی بات چھوڑیں، آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں اوپن سیشن رکھیں۔ یہاں پہ ایک بلیک ہول آرگنائزیشن ہے، اس نے ایک فنکشن کیا، وہ کس نے دکھایا؟ وہاں پہ بات نہیں ہونے دی افرا صاحب خٹک کی۔ یہ ابھی کل اختر مینگل صاحب یہاں پہ پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کر رہے تھے، دھرنا کر رہے تھے اپنے مطالبات کے حق میں پرامن۔ کتنے ٹی وی چینل پہ بات ہوئی ہے، کتنوں نے بلوچیوں کے مسائل پہ بات کی ہے؟ کیا پاکستان صرف لمز اور ایچسن سے شروع ہو کے لمز اور ایچسن پہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، میرا پاکستان وہاں سے شروع ہو کے وہاں ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ ان کے صرف ان کے ووٹوں نے ہی اور ان کی تقریروں نے ہی اور ان کے کھوکھلے سوالات نے ہی اس ملک کی نوجوان نسل کے جو خواب ہیں وہ ان کی تعبیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مختلف چیلنجز پہ بات کی گئی ہے۔ سار صاحب کہتے ہیں کہ اصل چیلنج تو علم میں ہی نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ معیشت پر بھی بات ہوئی ہے، نوجوان ووٹرز کی ایک بڑی تعداد ہے جو ایک بیانیہ بنایا ہے، کیا اس کی گراؤنڈ ریئلٹی کی انڈرسٹینڈنگ ہے، مگر چیلنجز بہت ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب منشور بناتے ہیں، ووٹر کو اپروچ کرتے ہیں، تو اس کے اندر کیا کچھ حقیقتاً سمجھتے ہوئے رکھا جاتا ہے اور کیا ماضی کی طرح صرف رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس پر توجہ نہیں کی جاتی۔ یہ آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے آج نیب ترامیم کیس کو لے کر سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ دیا گیا ہے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس میں سے کیا نکلے گا اور اس کے سیاسی میدان پر کیا اثرات رہیں۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تفصیلی فیصلے سے مشروط کرتے ہوئے ٹرائل کورٹس کو نیب ریفرنسز کے حتمی فیصلے سے روک دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے نیب ترامیم کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی۔ فاروق ایچ نائک نے نیب ترامیم کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ نیب ترامیم کیس کے فیصلے کو معطل نہیں کریں گے، صرف احتساب عدالتوں کو حتمی فیصلہ کرنے سے روکیں گے۔ نیب ترامیم کے خلاف اپیل کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد مقرر کریں گے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تفصیلی فیصلے سے مشروط کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔
साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 15 सितंबर को चेयरमैन पीटीआई की जानिब से नैब तरामीम के खिलाफ पीटीआई की आईनी दरखास्त काबिल समात करार देते हुए उस पर फैसला दिया था कि नैब में तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाएं। अदालत ने 50 करोड़ की हद से कम होने पर खत्म होने वाले तमाम मुकदमात भी बहाल किए थे। नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों को भेजने का हुक्म भी दिया गया था। फैसले में प्ली बार्गेन के हवाले से की गई नैब तरामीम भी कलअदम करार दे दी गई थी। उस फैसले में कहा गया था कि नैब तरामीम से मफाद आमा के आइन में दर्ज हुकूक मुतासर हुए हैं। नैब तरामीम के तहत बंद की गई तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल की जाएं। अक्सरियती फैसले में बेनामी की तारीफ तब्दील करने, करप्शन के इल्ज़ाम पर बारिश सबूत इस्तिगासा पर मुंतकिल करने के बारे में तरामीम भी कलअदम करार दे दी गई थी। यूं कई अहम बड़े सियासतदानों के खिलाफ भी केसेस खुल गए। ये फैसला 3 रुकनी बेंच ने सुनाया था। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने अक्सरियती फैसला दिया था, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। 17 अक्टूबर को निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से इन नैब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया गया। निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई, जिसमें कहा गया कि नैब तरामीम से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। कानून साजी पार्लिमान का इख्तियार है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल, नैब तरामीम के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तफसीली फैसले से मशरूत नैब रेफरेंसेस के हतमी फैसले रोक दिए गए। आज का हुक्मनामा, नैब तरामीम केस का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? हसन साहब, मैं आपके सवाल का जवाब 3 सत्रों में दे दूंगा। उससे पहले मैंने और बात करनी है। टोटल टाइम मैं उतना ही लूंगा जी, जितना ठीक होना चाहिए। आज से कोई 9-10 साल पहले कमाल की रिसर्च आई जिसका उन्वान था राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस, कौमों के अरूज व ज़वाल। सारे कॉन्सेप्ट उधेड़ दिए उन्होंने। सिर्फ 9 नुकात थे, जिसमें पहला था पाबंदी औकात। समझ आई बात? जी। दूसरा, कायदे आज़म की स्टूडेंट के साथ मुलाकात तय थी, 3 मिनट लेट हुए। ही रिफ्यूज टू सी देम बिकॉज ही वाज ट्रेनिंग हिज चिल्ड्रन। नमाज कायनात का एक, मैं इसलिए नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, बहुत बड़ा पैकेज है, जिसकी पहली हिदायत और पहली तरबियत का पहला हिस्सा है पंक्चुअलिटी। उसमें भी 9 नुकात में कौमों के अरूज व ज़वाल में पहली चीज़ थी पंक्चुअलिटी। कायदे आज़म ने क्या सिखाया बच्चों को? पंक्चुअलिटी। नमाज, मैंने कहा एक रूहानी हवाले से अगर आप बात करो, ये रूहानी नहीं है, ये मादी है। कहते कज़ा हो गई। पाबंदी औकात, लम्स के बच्चे के साथ मैं इजहार यकजहती करना चाह रहा हूँ, उस बच्चे को ट्रिब्यूट देता हूँ। ही हैड टू टीच हिज प्राइम मिनिस्टर कि 50 मिनट लेट नहीं होते। कायद कभी नहीं हुए। नमाजी हो सही इंसान का बच्चा, उसके हाथ पांव फूले होते हैं, कदा ना हो जाए। बस आगे आपका सवाल। तो पाकिस्तान में ना मेरिट पे कभी कुछ हुआ है, फांसियां तक हो गई। मेरिट छोड़ो, ना कुछ हुआ है ना होगा। सो नैब तरामीम भी कोई एक्सेप्शन नहीं है इस्लामी जमहूरिया में। सो किसी तरमीम का बेनिफिशरी ढूंढो, उस पर गौर फरमाओ, सवाल का सही जवाब मिल जाएगा। खत्म, बस। ठीक है जी। इस्लामी जमहूरिया में हर बात का इम्कान रहता है। अबसार साहब, ये कहा गया आज वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, कहना दुरुस्त नहीं है कि नैब तरामीम से कोई मुस्तफ़ीद हुआ। नैब तरामीम से कोई बरी नहीं हुआ, सिर्फ मुकदमात का फोरम बदला है। आपकी राय में ये एहतसाब के निज़ाम की एन तशरीह यानी दुरुस्त तशरीह है? ऐसा ही मामला है? उन्होंने हकायक बयान किए हैं जो दुरुस्त है। मीडिया ऐसे हकायक बयान करे तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएं। और आपको याद होगा कि जिस दिन ये फैसला आया था, उस दिन मैंने ये बात कही थी कि 2 तरामीम आपने उड़ा दी, एक रख ली है कि पार्लियामेंट के 2 फैसले तो ठीक हैं, गलत है। ये कैसे हो सकता है? ये कॉन्ट्रडिक्शन थी, ये तजाद था, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईलाइट किया। और मेरा ख्याल है कि इस तजाद को दूर होना चाहिए। ये मुख्तसर आपके सवाल का जवाब है, क्योंकि टाइम आपके पास कम होता है। लेकिन एक बात मैं कहना सर, अभी मेरे पास टाइम है, बड़ी आप कह सकते हैं। अच्छी बात है। मैं ठीक है, सपोर्ट किया हसन निसार साहब ने, बहुत अच्छा किया। मैं हसन निसार साहब से और दूसरों से भी जो लम्स के स्टूडेंट्स के इस तरह की बातों को और सवालात को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लम्स और उसी जैसे दूसरे जो नौजवान हैं जिन्होंने 9 मई को जो कुछ किया उसको भी सपोर्ट करें। सिर्फ उनके अल्फाज को सपोर्ट ना करें, उनके एक्शन को भी सपोर्ट करें।
کہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا, اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے اور لڑ پڑے. کہیں نا, اب ہنسے نہیں, اب کہیں. او بھائی کیا کدھر کی بات کدھر لے گئے, پنکچویلٹی کی بات کر رہا ہوں میں. ایسے ہی ہے نا, قائد سے لے کے نماز پنکچویلٹی کی ایک نہیں, میں یہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں رکھی انہوں نے, یہ میں کہہ رہا ہوں, اور نہیں رکھنے دی, میڈیا نے سکھایا. تو پھر اس کے بعد وہ سڑکوں پہ نکلے. کوئی اصولی بات نہیں ہے, وہ بڑھتا رہا عمران خان 1.5 سال, اس کو پوری آزادی دی میڈیا نے. وہ لیٹ تھا, 50 منٹ وزیر اعظم لیٹ کروانے میں ڈیفرنٹ ایشو پہ یار کدھر لے گئے ہو, لیٹ ہو گیا تو قیامت. بالکل ڈیفرنٹ بات ایشو یہ ہے, بات نہیں ہے, بات آپ مائکرو لیول پہ مت دیکھیں, پنکچویلٹی مائکرو لیول پہ مت دیکھیں, میکرو لیول پہ دیکھیں کہ آپ نے نوجوان نسل کے ساتھ کیا کیا ہے. آپ یہ دیکھیں اس کا نتیجہ, یہی میکرو لیول ہے. نہیں یہ میکرو نا, پھر کہیں 9 مئی کو جو انہوں نے کیا ٹھیک کیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ جو باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, کہیں 9 مئی کو انہوں نے ٹھیک کیا, ہمت کریں, کہیں. چلیں ہم واپس سکھایا ہم نے, میڈیا نے بیٹھ کے بچوں کو, اور عمران خان نے جو میڈیا کو سکھایا, میڈیا نے ان کو سکھایا, انہوں نے جو کیا. بات ٹائم کی پابندی کی کر رہے ہیں نا فی الحال, قول و فعل میں تضاد نہیں رکھیں. اگر 9 مئی کی یہاں بیٹھ کے آپ مذمت کرتے ہیں, ان بچوں کو سکھا کے بھجوا دیا, وہ جیل میں ہیں, وہ بچے جیل میں ہیں, ان کے ماں باپ سفر کر رہے ہیں, ہم نے ان کو سکھایا, عمران خان نے سکھایا, اور یہاں بیٹھے 9 مئی کی مذمت کر رہا ہوں میں, اور بچے جیل میں ہیں. واہ. چلیں جی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. شہزاد صاحب میں آپ کی جانب ہم نے کیا, میڈیا نے کیا ہے, میڈیا نے بہت قصور کیا اس میں, سب کا حصہ ہے, تھوڑا تھوڑا حصہ سب جگہ ڈالا گیا ہے, اور اس کے لیے پوری تیاری کی گئی تھی, یہ اب سب جانتے ہیں, تاریخ لکھی جا چکی ہے. آگے بڑھتے ہیں, جو حالات آج درپیش ہیں اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں. شہزاد صاحب, نیب آرڈیننس ہو, نیب ترامیم ہو, یا پھر سپریم کورٹ کی جانب سے ان کا مسترد ہونا ہو. جی شہزاد صاحب آواز آ رہی ہے؟ نہیں دوبارہ بولیں, مجھے نہیں صاحب آپ کی آواز. شہزاد صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نیب آرڈیننس ہو, نیب ترامیم ہو, یا پھر ان نیب ترامیم کا مسترد ہونا ہو, عوامی مفاد کہاں ہیں ان تینوں میں؟ اچھا دیکھیے, جو بڑی بنیادی اور جو اوور ویلمنگ جو ہے نا اوپینین, وہ ریلیٹڈ ہے جمہوری حکومت کی, جسے کہتے ہیں کہ ان کی ایبلٹی, طاقت ان کی کہ وہ پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے, انیکٹ کر سکتی ہے. اور پھر اس کی وجہ سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ ہماری جمہوری حکومت جو ہے اور پارلیمنٹ نے قوانین بنائے ہیں, تو اس کو پھر کوئی سپریم کورٹ کس طریقے سے ان کی نفی کر سکتا ہے. یہ بڑا بنیادی بڑا سوال ہے, جس کا جسٹس منصور علی شاہ یا باقی اس وقت جو عدالت ہے وہ دیکھ رہی ہے. اس طریقے سے سوچنے کی بات ہے کہ اسی جمہوری حکومت نے, جس کے اندر کہ یہ نیب کے سارے قوانین پاس ہوئے اور ان کی پھر نفی کی گئی, اسی جمہوری حکومت نے ملٹری کورٹس کے قوانین بھی پاس کیے تھے, اور وہی جمہوری حکومت کے فیصلے جو ہیں اسی اعلیٰ عدالت کے پاس گئے, جس کی کہ نفی کر دی گئی. تو جمہوری حکومت کے کون سے فیصلے ہیں جو کہ ٹھیک ہیں, اور جمہوری حکومت اور پارلیمنٹ کے کون سے فیصلے ہیں جو کہ غلط ہیں, اس کے اوپر ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے. اس کے علاوہ 4-5 اور چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں, اور یہ میں ویسے ہوا میں بات نہیں کر رہا, ہم یہاں پہ بیٹھ کے کوئی جذباتی قسم کی گفتگو نہیں کر رہے. میں نے ریسرچ کر کے آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں, جیورسپروڈنس کی ریسرچ کر کے, انڈین سپریم کورٹ, امریکن سپریم کورٹ اور پاکستانی سپریم کورٹ, ان تینوں کے جو ان کی جیورسپروڈنس کی ایسنس ہے, جو ان کی بنیاد اور جو روح ہے, اس کو پڑھتے ہوئے 4 یا 5 بڑی چیزوں میں ان کو گنا جا سکتا ہے. پہلی بات, کوئی بھی حکومت جو کام کرے وہ آئین کے منافی نہ ہو, ہم اس کے اندر شریعت بھی پاکستان میں ایڈ کر دیتے ہیں. دوسرا, فنڈامنٹل رائٹس کی نفی نہ ہو, جو بنیادی حقوق یا کسی بھی شخصی حقوق جسے کہا جاتا ہے, ان کی نفی, ان کو کسی طریقے سے ختم نہیں ہونا چاہیے. تیسرا, اور یہ امریکن سپریم کورٹ کے اندر ہے, کہ ٹیرنی آف دا میجورٹی سے مائنورٹی کو بچایا جائے. ٹیرنی آف دا میجورٹی کیا ہے؟ میری پارٹی 2/3 میجورٹی لے کے آئی ہے, میں قوانین کی ایسی کی تیسی کر دوں پارلیمنٹ کے اندر, اور وہ جو مائنورٹی ہے جو کہ اس کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے, یا وہ جو کہ پارلیمنٹ سے باہر جن کے نمائندے ہیں, جن کو کیا اثر انداز ہو رہا ہے کہ کیا اس کے اندر کس قسم کی یہ قانون سازی ہے یا آئین کے اندر ترامیم ہے جو کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے کس طریقے سے کی جا رہی ہیں. یہ ایک سپریم کورٹ کی ذمہ داری. اور انڈین سپریم کورٹ کی ایک اور ایڈیشنل, جس کو انہوں نے بیسک اسٹرکچر ڈاکٹرن کا, یہ 4 چیزیں جو کہ کسی بھی سپریم کورٹ نے کر. بیسک اسٹرکچر ڈاکٹرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری سلطنت ہے, یہ جو ہماری ریاست ہے, اس کے 4-5 بنیادی اصول ہیں. یہ جمہوری ہوگی, یہ مذہبی ہوگی, یہ سیانی اسلامی وغیرہ وغیرہ, ان کی فنڈامنٹل رائٹس کو کر کے, تو ہر ملک کے مختلف اپنے اپنے حساب سے 5 ہیں. تو یہ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں. کوئی سپریم کورٹ ان کو ایبڈیکیٹ اپنی ذمہ داری کو جب کرے گا تو سامنے واضح ہو کے آئے گا, کیونکہ یہ چیزیں ہمارے سپریم کورٹ میں بھی ڈسکس ہو چکی ہیں. امریکن سپریم کورٹ کے فیصلے, انڈین سپریم کورٹ کے فیصلے, اور ہمارے اپنے سپریم کورٹ کے جو فیصلے,
تو یہ جب چیزیں آئیں گی تو آپ اپنی ذمہ داری سے ان 4-5 بڑی چیزوں کے اوپر آپ ان کی نفی نہیں کر سکتے. تو پھر فائنلی بات یہ ہے کہ یہ جو نیب کا قانون ہے جس کے اندر کے پیسے کا کھایا جانا ہے, بے شک اس کو غلط استعمال کیا, ہم نے اس کے اوپر بہت دفعہ بات کی ہے اس کے اوپر کہ نیب کے قانون کو جس طریقے سے کیا گیا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کچھ اس کے اندر ترامیم بہت اچھی کی گئی جو کہ جسے کہتے ہیں نا کہ آؤٹ لینڈش تھی, ان کسی کو زیادہ حقوق, زیادہ ان کو طاقت دے رہی تھی, اور وہ جو فیئرنیس ہے وہ ختم کر رہی تھی. لیکن یہ پبلک منی نہیں ہے, یہ پیسہ اٹھا کے باہر لے جانا اور ٹیٹیوں کے ذریعے وہاں پہ رکھنا, یا منی لانڈرنگ کرنا, یا چوری کرنا, یا ٹیکس اوائڈ کرنا, یا ٹیکس اوائڈنس اور ایویژن کرنا, یہ قوانین, یہ پبلک کا پیسہ نہیں ہے, یہ میرا اور شہزاد صاحب. پھر آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں اس کیس کا؟ جیسے اوپر حسن صاحب دیکھیں فائدہ کس کو, نقصان کس کو, ہمیں نہیں پتا وہ کیا کریں گے, لیکن ہم اپنی گزارشات آپ کے پروگرام کے تھرو جو لوگ اس وقت یہ فیصلے کر رہے ہیں ان تک ضرور, یا اس ڈیبیٹ میں ضرور ڈالنا چاہیں گے جو کہ اس وقت کہ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں, آپ کو ان کا جواب رکھنا پڑے گا دماغ میں فیصلے کرتے ہوئے کہ یہ پبلک منی جو ہے اس کا جو بھی کوئی یونیفارم میں ہے کسی بھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کس نے حق دیا ہے. اور اب سار صاحب بڑا سخت لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں کہ کس کے فلانے کا پیسہ ہے, لیکن میں یہ کہ اسی کو سمجھتے ہوئے کہ کس کے فلانے کا پیسہ ہے جو کہ اپنی مرضی سے اڑا رہے ہیں, یہ بیٹھ کے گلشنے اڑاتے ہیں. کیا طریقہ ہے جو بھی ہے جس کو میدان میں لے کے, اور نیب ختم نہیں ہونا چاہیے, نیب کو رکھیں اس ملک اور معاشرے کے لیے نیب ضروری ہے, اور ایک نہیں 2 نیب بنانے پڑیں تو وہ بھی بنائیں. مطلب کوئی نتیجہ خیز نیب ہو نا, یہ نیب کا دل کرے کسی بھی طرف چلنا شروع کر دے, کہیں سے بھی رک جائے, کسی بھی دن بند ہو جائے, کسی بھی دن آن اینڈ آف کا سوئچ بٹن نہیں ہونا چاہیے. افتخار صاحب آپ کی جانب آؤں. ٹھیک ہے سر, نیب ترامیم کیس کا مستقبل آج کی جو رہا جہاں اس کو مشروط کیا گیا, اور کیا آپ اس فیصلے کو یا اس کیس کو سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر کہیں نہ کہیں ہماری انتخابی سیاست پر اثر ہو سکتا ہے اس کا؟ بالکل نہیں ہوگا, جس طرح سے آپ سوچتے ہیں تب ہوگا, ویسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ مسئلہ جو اس وقت آج زیر بحث ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تفصیلی فیصلے سے مشروط ہے. بالکل. اب دیکھتے ہیں اس میں کیا فیصلہ آتا ہے. میں تو اس فیصلے کا انتظار کروں گا, کیونکہ اس فیصلے میں بہت سارے قوانین پھر متاثر ہوں گے. اگر اس کے حق میں فیصلہ آ گیا تو یہ قوانین رہیں گے, اگر ان کے حق میں فیصلہ نہ آیا اور کہا گیا کہ وہ فیصلہ درست تھا پارلیمنٹ کا, تو پھر بہت سارے جو قوانین ہیں اس سے متاثر ہوں گے. تو اور بھی قوانین, اور بھی, صرف نیب کا قانون نہیں ہوگا. جہاں تک نیب کا تعلق ہے, میں تو نیب کے بارے میں خیالات کا اظہار کر چکا ہوں. میں وہ نیب چاہتا ہوں طاقتور ہو, جس کے پاس قوت ہو, جس کے پاس پروسیکیوشن کے صحیح اختیارات ہوں, جس کے پاس فرانزک ٹیسٹ ہو کرنے کا پورا مٹیریل اس کے پاس ہو. وائٹ کالر کرائم کیسز ہیں, ایسے آرام سے لوگوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے استعمال نہ کیے جائیں. ابھی تک اتنے سالوں میں مجھے تو کوئی ایسا خاص نتیجہ نظر نہیں آیا. پلی بارگین سب سے گھٹیا حرکت ہے جو آپ کر سکتے ہیں قانون کے نام پر. یہ کیا قانون ہے, میں نے 200 ارب روپیہ چرایا, آپ نے مجھے بدنام کیا, میں تشریف لایا, آپ کو میں نے 50 ارب روپیہ دے دیا, باقی پیسہ میرا حلال کا ہو گیا, وائٹ ہو گیا, اور میں اچھے سگار پیتا ہوا, اچھا سوٹ پہنتا ہوا, اچھی کلبوں میں گولف کھیلتا ہوا زندگی گزار رہا ہوں. مطلب چوری کو لیگلائز کیا ہوا ہے. جی بالکل, اس نیب کا ہی ہے نا, جس نیب کو ہم سارے سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں یہ اس ملک میں آپ سارے سپورٹ نہیں کرتے, اس نیب پر بھرپور تنقید اعلیٰ عدالتوں میں بھی ہوئی, سیاسی جماعتیں بھی کہتی ہیں. عدالتوں کی تنقید کو تو ہم کچھ سمجھتے نہیں نا. وہ ہمارے حق میں ہو تو اچھے ہیں, کسی کو ہم نے الٹا لٹکانا ہو تو اس وقت ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ نیب کا قانون ہو, وہ قانون ہو جس میں یہ پاکستان کے جو 15-20 لاکھ اشرافیاں ہیں, ان میں سے 2-4 لاکھ لوگ اس کا سامنا کریں اور بھگتیں. ٹھیک ہے جی, پینل کی رائے آپ کے سامنے رہی. نیب ترامیم کیس فی الحال مشروط ہو چکا ہے, پریکٹس اینڈ تفصیلی فیصلے کے ساتھ فیصلہ آئے گا تو اس کی سماعت ہوگی. دیکھنا یہ ہے کہ کیا طے کیا جاتا ہے, نیب کو آگے بڑھنا ہے اس ملک میں تو کیسے بڑھنا ہے. پینل کی رائے یہ ہے کہ نیب کو اگر ہونا ہے تو ایک مؤثر ادارے کے طور پر ہونا ہے جو اکراس دا بورڈ احتساب کر سکے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.